السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی قرآن جرنلنگ سیریز۔ تو آج کی سورہ ہے سورہ نصر۔ سورہ نصر ایک مدنی سورہ ہے اینڈ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ریویل کی گئی تھی۔ لیکن جب مکہ فتح کیا گیا تھا اینڈ اسلام کی روشنی پورے عرب میں پھیلنے لگی تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نصر نازل فرمائے۔ اینڈ اسکالرس یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ نصر ایک کمپلیٹ لاسٹ سورہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کیا گیا تھا، لیکن کئی چھوٹے چھوٹے آیتیں نازل کی گئی تھی، بٹ مکمل طور پر یہ سورہ لاسٹ تھا۔ تو دراصل یہ سورہ ایک خوشخبری بھی تھی اینڈ ایک اشارہ بھی تھا۔ خوشخبری یہ تھی کہ اب اسلام ایک پراپر لیول پر پہنچ گیا ہے، یعنی اسلام اب پورے عرب میں گونج رہا تھا، اینڈ اشارہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو کئی مکے کے لوگ خوش ہوئے کہ اسلام کو فائنلی فتح حاصل ہوئی ہے، بٹ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے اہل بصیرت سمجھ گئے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کی خبر ہے۔ تو آئیے ہم اس مبارک سورہ کی تفسیر پر غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا مطلب جب، جاء مطلب آ گئی، نصر مدد یعنی ہیلپ، اللہ مطلب اللہ کی، اینڈ فتح مطلب کامیابی یعنی سکسس، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی۔ ادھر اللہ کی مدد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا سپریڈ ہونا، یعنی مسلمانوں کا کلچر اپنانا، اینڈ فتح نصیب ہو گئی، اس کا مطلب مکے کی فتح۔ اسکالرس یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک بہت سختیاں دیکھی، مذاق، ظلم، بائیکاٹ اینڈ جنگیں سب تھی، لیکن جب اللہ کا وقت آ گیا تو مکہ بنا انتقام کے فتح ہو چکا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ صبر اور توکل کے ساتھ ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، شاید دیر ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی بے رحم نہیں ہوگا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ مطلب اور آپ دیکھیں گے، ناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ اور تم نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ ادھر فوج در فوج مطلب بہت سارے لوگ، ان کراؤڈ، مینی پیپل۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ صرف یمن سے 700 لوگ مسلمان ہوئے، اینڈ یہ 700 لوگ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اینڈ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ راستے میں قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اینڈ جو لوگ پہلے اسلام سے ڈرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو اب انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ اینڈ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وکٹری نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے دین کی کامیابی تھی۔ ایون ہم نے میری پہلی ویڈیو جو تھی وہ سورہ فاتحہ کی، تو اس میں یہ لیسن سیکھا تھا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ ایون اس آیت کا بھی امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ ہدایت ہمیں صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، کسی کے دل کو بدلنا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ لوگوں کے دل خود بدلنے لگتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ آیا یہ ہے
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فسبح تو تسبیح کیجیے، بحمدی حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور اس سے مغفرت مانگیے، انہو بے شک وہ، کانا ہمیشہ سے، توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت یعنی استغفار کریے، بے شک وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام کو اسپریڈ کرنے کا مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو تب اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ اس مشن کو کمپلیٹ کرنے تک جو بھی غلطیاں ہو گئی ہے یا جو بھی گناہ ہوئے ہیں تو آپ اس کی مغفرت مانگیے یا استغفار کیجیے. لیکن بے شک نبی سے کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی بھی گناہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کرنے بول رہے ہیں، لیکن استغفار کرنے کا فرما رہے ہیں. تو پھر سوچئے ہمارا کیا ہوگا. اس لیے ہمیں بھی کثرت سے اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لیکن عام طور پر جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ سیلیبریشنز کرتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے، اپنے محنت کو بیان کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ بتایا ہے کہ کامیابی کے بعد تم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بیکاز ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اس سورہ کا نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس سورہ سے ہمیں یہ ایک لائف لیسن ملتا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی بھی دعا قبول ہو جائے یا ہماری وشز پوری ہو جائے یا ہم ایگزام میں پاس ہو جائیں، اگر ہمیں جاب مل گئی یا کسی مشکل سے نکالا گیا، تو ہمیں صرف خوشی نہیں بلکہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، پھر اللہ کی تسبیح کرنی ہے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. کامیابی کی وجہ سے ہمیں غرور یا گھمنڈ نہیں بلکہ اللہ کا شکر اور عاجزی بڑھانا ہے. تو یہ تھی سورہ نصر کی تفسیر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. And let's meet in the next video soon. Take care of your ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے دل پہ سر کو جھکا لی، جو کبھی ملا نہ وہ پالی، مجھے اپنا بندہ خاص کر، ہو جا روبرو مجھے پاس کر، ہر ایک نشان